دوستو کریڈیبل آسی آفیشل میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ دوستو اوسوا قلعہ 19ویں صدی میں روسی سلطنت کی طرف سے تعمیر کیا گیا تھا، جو اب مشرقی پولینڈ کا حصہ ہے۔ اس کو جرمنی کے خلاف اپنی سرحدوں کا دفاع کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ دوستو پہلی جنگ عظیم میں قلعے کا بھاری مقابلہ جرمن حملہ آوروں اور روسی محافظوں سے ہوتا تھا۔ مطلب یہ کہ روسی اور جرمن افواج کے بیچ میں یہ قلعہ آتا تھا اور روسی فوج جو ہے قلعے کو اپنے دفاع کے لیے استعمال کرتی تھی۔ ستمبر 1914 میں جرمنوں نے قلعے پر اپنا پہلا حملہ کیا۔ بڑے پیمانے پر گولہ بارود اور بھاری مشینری اور بندوقوں سے قلعے پر 6 دن تک بمباری کی۔ تاہم آرٹلری اور انفنٹری کے جوانوں نے انہیں منہ توڑ جواب دیا اور جلد ہی انہیں پسپا کر کے واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ فروری تا مارچ 1915 میں جرمنی نے دوسرے حملے کی کوشش کی۔ جرمن ایک بار پھر اپنی نئی بھاری 1420 ملی میٹر صلاحیت بڑی برتھا توپوں کے ساتھ پرامید تھے۔ قلعے پر ہوا کی شدت کے ساتھ بم حملہ کیا گیا تھا، جسے جرمن کمان نے پیش کیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ روسی افواج ہتھیار ڈال دیں گی اور وہ گھٹنے پر آ جائیں گی۔ دوسری طرف روسی کمانڈر کا خیال تھا کہ قلعہ بندی کو صرف 48 گھنٹے تک روکا جا سکتا ہے۔ یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ قلعے اور اعلیٰ روسی افواج کو بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا تھا پہلی دفعہ، اور یہ لڑائی مہینوں تک جاری رہی۔ لیکن بعد میں جب روسی فوج تھوڑا سنبھلی تو روسی توپ خانے کی بمباری نے جرمن توپوں کو ایک بار پھر پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ جولائی 1915 کے شروع میں جرمن فوج اب فیلڈ مارشل وان ہنڈنبرگ کی کمان میں تھے، جنہوں نے ایک نئی کارروائی شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس بار انہوں نے اپنے مقصد کے حصول کے لیے آنسو گیس اور زہریلی گیس استعمال کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ روسی محافظوں کے پاس گیس ماسک نہیں ہے۔ 30 بھاری آرٹلری بندوقیں اور 30 گیس بیٹریاں کو استعمال میں لایا گیا۔ یہ گیس 6 اگست کو فورٹرس کے مقام پر شروع کی گئی۔ آرٹلری بمباری کے ساتھ ساتھ کلورین اور برومین کا گہرا سبز دھواں روسی افواج کی طرف چھوڑا گیا، جس کے بعد گھاس سفید ہو گئی اور درخت کے پتے پیلے پڑنا شروع ہو گئے۔ تانبے سے تیار کردہ روسی بندوقوں اور گولوں کو کلورین آکسائڈ کی سبز تہ میں رنگ دیا گیا۔ گیس کی کوریج میں روسی 9ویں، 10ویں، 11ویں اور 12ویں کمپنیاں سب ختم ہو گئی۔ ایک بار جب گیس صاف ہو گئی تو 14 جرمن بٹالین فوجیوں کے ذریعے 7000 کے فوجی پھر آگے بڑھے۔ اس دفعہ روسی فوج بڑے اگریسو حملہ آور ہوئی۔ ان فوجیوں نے جرمنوں پر اپنے بایونیٹس میں حملہ کیا۔ ان کے چہروں پر کیمیکل برنز کے نشانات ظاہر ہونے لگے۔ روسی فوجی اتنے خوفناک طریقے سے پیش آئے کہ جرمن فوج اپنے ہی لوگوں کو رونتے ہوئے اور گھبراہٹ کے عالم میں بھاگ گئے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ روسی افواج نے پھر پسپا ہونے والے بہت سے جرمنوں کو توپ سے گولے پھینک پھینک کر ہلاک۔ دوستو مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔